جو سیدوں سے محبت کر کے مرے گا وہ شہیدی موت مرے گا۔ آقا کائنات نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو سیدوں سے محبت کر کے مرے گا موت سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مات علی حب آل محمد مات طائبہ، جو سیدوں سے محبت کر کے مرے گا موت سے پہلے اللہ اسے توبہ نصیب فرمائے گا۔ مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو سیدوں سے محبت کر کے مرے گا وہ کامل ایمان کے ساتھ مرے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں مات علی حب آل محمد مات کافرا، جو سیدوں سے دشمنی کر کے مرے گا اسے کفر کی موت آئے گی، نفاقت کی موت آئے گی۔ اے مسلمانوں، آپ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، میں کل آپریشن کروں گا ان لوگوں کا، سرکار ملت نے کیا فرمایا تھا اور ان مولویوں نے کیا لکھا، ہم اپنے گھر سے نہیں انہی کے گھر کی کتابوں سے دکھائیں گے، اور ماسٹر شوکت صاحب کی تحریر بھی پڑھ کے ہم سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ماسٹر شوکت صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج انہوں نے سیدوں کی طرف سے بہت بڑی خدمت انجام دیا ہے۔ مسلمانوں، تم باغیوں کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ آقا کائنات فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی ہر امت سے دو بات ہم پوچھیں گے، نمبر 1 قرآن کے بارے میں، نمبر 2 اہل بیت کے بارے میں۔ یاد رکھنا ہے مسلمانوں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار ملت کا فیضان بہت بڑا ہے، اسے سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، کٹک کا مناظرے کے بارے میں جاہل لوگ کہتے ہیں مجاہد ملت ان کو اسٹیج پہ اس لیے نہیں لے آئے ان کا لمبا بال تھا۔ ارے نادان، اگر یہی مقصد ہوتا تو پھر مناظرہ کے لیے کٹک کو ساتھ کیوں لے کر گئے تھے؟ آنکھیں کھولنی چاہیے، تمہاری آنکھ بال پہ پڑتی ہے، تمہاری نظر بال دیکھتی ہے، مجاہد ملت کی نظر جو ہے اس بال پہ غوث کا جلوہ دیکھتی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کٹک کا مناظرہ ہے، حافظ قمر الدین کے حوالے سے حافظ دلاور مرحوم نے بیان کیا میرے سامنے، جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان سرکار ملت کو ساتھ لے کر کٹک پہنچے مناظرہ کے لیے، اب ایسے عالم میں جب مجاہد ملت اسٹیج سے چلے جاتے ہیں، اسٹیج پہ جاتے ہیں کمرے سے تو سرکار ملت کے قدموں کو چومنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو چومنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ میرے لیے یہیں بیٹھ کے دعا کر دیجئے، آپ ہاتھ اٹھا دیں گے ہم مناظرہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں مسلمانوں، میں بیان کرنا چاہوں گا اس کے بعد جو ہے مجاہد ملت جو ہے اب مناظرہ کا ہمیں پہنچتے ہیں، دیگر علماء کو لے کے پہنچتے ہیں، وہاں مناظرہ شروع ہوتا ہے، سرکار ملت جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے مناظرہ گاہ جو ہے کئی کلومیٹر دوری پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرو، وہاں مناظرہ ہو رہا ہے، اہل سنت کا مناظر جب بیان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اب بد مذہب کا مناظر کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم آپ اور قدم رسول کے میدان میں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کیا ایمانداری سے بتائیے، بولا کفر میں ابھی کیا ہو رہا؟ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سرکار ملت کے خلاف جو 3 لوگ پوسٹر پہ لکھاتے ہیں رہبر شریعت، پیر طریقت، عالم نبیل، فاضل ذلیل، ذرا ان لوگوں سے تو پوچھ لو جا کے، ہے کیا نہیں؟ ہاں وہ ذلیل ہے حضرت، سمجھے نا؟ وہ جو لکھواتے ہیں جم والے نہیں ہیں، وہ لال والے ہیں۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے پوچھو، تم کو اپنے آپ کو پوسٹر پہ لکھواتے ہو پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم ربانی، کیا کیا ٹائٹل لکھاتا اللہ کی پناہ، سمجھ رہے ہیں کیا نہیں؟ آپ ذرا ان سے پوچھو کہ ذرا تم تو سرکار ملت کے خلاف فتویٰ دیتے ہو، تم تو شریعت کے بہت پابند ہو، ذرا بتا دو تو گلا پتھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو آدمی شریعت کا پابند ہوتا ہے گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اس کی نظر میں وہ تاثیر آ جاتی ہے، وہ 1 کلومیٹر کیا 1000 کلومیٹر دور پہ بھی رہ کے بتا سکتا ہے کیا ہو رہا ہے۔
جیسے میرے مجاہد بتا رہے تھے، ذرا آج ان لوگوں سے پوچھو تو پتہ چل جائے گا یہ پیر طریقت ہیں کہ کیا طریقت ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا نہیں، یا بوڑھے ہیں کیا ہیں، پیر کا معنی بزرگ ہے یا بوڑھا کس معنی کر کے لیے پتہ چل جائے گا۔ میں بتانا چاہوں گا مناظرہ گاہ میں مجاہد ملت ہیں، عالم ربانی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اہل سنت کا مناظر بیان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سرکار ملت جو ہے وہاں سے کئی کلومیٹر دوری پہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں عام نظر پہنچ نہیں سکتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، دیوبندی کا مناظر اب کھڑا ہوتا ہے، اب بیان شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار ملت کی خدمت میں حافظ قمر الدین جلوہ بار ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کو وہاں مجاہد ملت چھوڑ کر گئے تھے کہ تم صرف ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت کی تکمیل کرنا۔ حافظ قمر الدین کے حوالے سے حافظ دلاور نے میرے سامنے ایک سفر میں بیان کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہزاروں پردے ہیں مناظرہ گاہ سے، سرکار ملت جہاں جلوہ بار ہیں، اس کے بعد